بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ ملک کی 2 نمبر کی آیت الذی خلق الموت والحیات، اس کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اس کے لیے دی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون بندہ اس دنیا کی جاہ و جلالی میں پڑھ کر اللہ کو ناراض کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کو بشارتیں دی کہ جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ مومن ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. جب دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی تو آخرت کے سارے مراحل اور منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. جیسے اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اپنے عبادت میں چھپا کر رکھی ہے، اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھی. اس لیے کوئی بندہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے. ہو سکتا ہے اسی نیکی میں اللہ نے اپنی رضامندی چھپا کر رکھی اور اللہ نے اپنی ناراضگی گناہوں میں چھپا کر رکھی. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے اور ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کے ناراضگی کا سبب بن کر اللہ جہنم میں اٹھا کر پھینک دے. آگے فرمایا کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے اندر اپنے ولیوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. جیسا شب قدر قیمتی ہے، جمعہ کے اندر ایک مبارک گھڑی وہ قیمتی ہے، اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. اسی طرح اپنے نیک بندوں کو اپنے مخلوق میں اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. گناہوں میں اللہ کی ناراضگی کے لیے گناہوں میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو بھی چھپا کر رکھا. نیکیوں میں کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اور اس کی جنت کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا، اس لیے چھپا کر رکھا ہے کہ بندہ یہ سوچ کر نیکی کرے کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، یہ کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، یہ کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، اور یہ نہ کروں گا تو اللہ اس سے بھی راضی ہوگا. تو دونوں طرف کی بات ہے.
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا بندہ ایسا ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بغیر توفیق الہی کے انسان کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کو اللہ توفیق نہ دے نیک اعمال کرنے کی، اس وقت بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جب تک بندہ اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام اس کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے۔ کوئی نیکی اگر اللہ کے رسول بتا دیتے کہ بھئی اس نیکی پر اتنا اجر ملے گا، اس نیکی پر اتنا اجر ملے گا، جیسا چھوٹی سی نیکی ہے اور کم سے کم وقت ہے، مشکل سے 3 یا 4 سیکنڈ کا وقت لگ سکتا ہے اگر بندہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، 20 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں۔ اسی 20 لاکھ کو اب رمضان کے اندر 70% پر چلے جائیے تو 14 کروڑ نیکیاں 4 سے 5 سیکنڈ میں کما رہا ہے۔ وظیفہ کتنا چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ اور کتنے کروڑ نیکیاں، 14 کروڑ نیکیاں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اگر اللہ پاک قیامت کے میدان میں کہہ دے کہ ایک نیکی لے کر آ جا، ایک نیکی میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، بندہ سوچے گا یا اللہ دنیا میں اگر پوری زندگی سجدے میں پڑا رہتا تو آج مجھے یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا، یہ حال نہ دیکھنا پڑتا، اس لیے کہ آخرت کا میدان بڑا خطرناک میدان۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر عیش اور عشرت میں زندگی گزاری ہوگی، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا وہ اگر گھر سے اترتا تھا تو گاڑی تیار تھی، آفس کے لیے اے سی تیار تھا، گاڑی میں اے سی تیار تھا، بنگلوں میں اے سی میں بیٹھتا تھا، سکون کی زندگی، ہزاروں نوکر اس کے پاس رکھے ہوئے تھے، اس نے تکلیف کیا چیز ہے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد اللہ فرمائیں کہ جاؤ اس کو جہنم کی ہوا کھلا کر لاؤ، یعنی جہنم میں داخل نہیں کر رہے بلکہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے ابھی 500 سال کی مسافت باقی ہے۔ وہاں جا کر صرف جہنم کی آگ کی لو لگے گی، اس لو لگنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں جتنا عیش اور عشرت میں تھا نا، ساری عیش اور عشرت کو بھول جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کتنا عیش عشرت میں زندگی، اللہ 1 منٹ بھی عیش عشرت نہیں تھا، سب بھول گیا، 1 سیکنڈ میں سب بھول گیا، اتنی تکلیف، جبکہ خالی جہنم کی لو لگی ہے، وہ بھی 500 سال کے دوری پر۔ مثال کے طور پر یہاں آگ لگی ہے اور ہم دو بہت دور کھڑے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ آگ لگی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو اتنے دور سے اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی عیش عشرت دیکھا ہی نہیں، 1 سیکنڈ میں سب بھول گیا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو نیک عمل کر رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، پریشانیاں جھیل رہا ہے، اور دنیا میں کبھی اللہ نے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، جو وقتہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو ایسا بندے کو اللہ فرمائیں گے قیامت جاؤ اس کو جنت میں نہیں بلکہ جنت کے 500 سال کی دوری پر جو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہاں لے جا کر اس کو واپس لے کر آ جاؤ۔ فرشتے جب لے جائیں گے نا اور وہاں کھڑے کر کے صرف جنت کی خوشبو سونگھے گا، جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگے گی، تو لگنے کے ساتھ اس نے زندگی کی جو تکلیفیں تھی وہ 1 سیکنڈ میں سب بھول گیا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا تمہیں؟ اللہ میں نے 1 تکلیف بھی برداشت نہیں کی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کوئی تکلیف تھی دنیا کے اندر۔ فرمایا جب 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی جنت کی ہوا سے تکلیفیں بھول لے گا تو کیا جنت کی جگہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت بنائی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے نیکیاں کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا ما عبدنا حق عبادتی، جبکہ ان کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ انہوں نے اتنے نیک کام کیے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرب کی سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نفل، اور پہلے ہی رکعت کے اندر 25 پارے پڑھ لیے۔ کتنے پارے؟ 25 پارے۔ اور دوسری رکعت میں 3 پارے پڑھ لیے۔ تو جب سلام پھیرا تو حضرت بلال کی تہجد کی اذان کی آواز آ گئی، تو جیسے کانوں میں آواز گونجی نا، تو حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی، کہا یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ ہم 2 رکعت نماز میں نہیں پڑھ پا رہے۔ اپنی تعریف نہیں کی کہ میں نے تو 25 پارے پڑھ لیے، 26 27 28 پارے میں نے 2 رکعت میں پڑھ لیے، اپنی تعریف، بلکہ یوں شکوہ کیا کہ اللہ رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ انہیں کیا عبادت کی ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے تو بشارت دے دی، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں جائے گا، اللہ نے کہا تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور 2 رکعت میں ایک قرآن پورا ختم کر لیا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری جیسی عبادت کا حق ادا کرنا تھا ہم ادا نہ کر سکے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے اللہ کو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت میں اللہ کو راضی کیا تھا۔ وہی تو اللہ فرما رہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون سے بندے ایسے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور کون سے بندے ایسے ہیں جو دنیا میں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا ایک کھیل کود کی جگہ ہے، کھیل کود کی تماشے کی جگہ ہے۔ اس تماشے کی جگہ میں کون بندے ایسے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو آزمانا چاہ رہے ہیں۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے لاڈلے صحابی تھے، وہ حداد تھے۔ حداد کا مطلب ہوتا ہے لوہار، یعنی اس زمانے میں وہ لکڑیاں چنتے تھے، پورے جنگلوں میں جا کر وہ اور ان کی اہلیہ دونوں مل کر لکڑیاں چن کر لاتے تھے، اور کوئی لوہا مزدوری کے لیے آئے کہ اس لوہے کو درست کرنا ہے، ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ تو اس لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے اس زمانے میں کوئی مشینیں تو تھی نہیں، 3 دن 3 رات گزر گئے، لکڑیاں چن کر لائی اور آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد اس لوہے کو اندر رکھا گرم کرنے کے لیے۔ جب لوہا گرم ہو گیا، اب قریب تھا کہ ہتھوڑا مار کر اس کو سیدھا کرتے، ہتھوڑا اٹھایا اور یوں پیچھے تھا، ایسا پیچھے رکھا ہوا، ادھر اذان کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قسم خدا کی اس صحابی نے اس ہتھوڑے کو آگے بھی نہیں لیا، یوں پیچھے چھوڑ کے سیدھا مسجد کی طرف نکل گئے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تجارت، جن کو جو ہے نماز ان کے تجارت کو روکتی نہیں ہے، جن کو تجارت نماز کے لیے روکتی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اب اس صحابی کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی نا کہ میں 3 دن 3 رات محنت کر چکا ہوں اور لکڑیاں چن کر لایا ہوں، اب میں نماز کے لیے جاؤں گا تو ایسا تو نہیں کہ 2-3 منٹ میں بھاگ آؤں گا، آگ گرم رہے گی، لوہا گرم رہے گا۔ ان کی نمازیں ہوتی تھی، نماز پڑھ کے آنے تک تو ساری آگ بھی بجھ جائے گی اور لوہا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ مجھے لکڑیاں چننی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر آگ لگانی پڑے گی۔ یہ سوچنا چاہے تو آدمی سوچ سکتا ہے نا، لیکن نہیں سوچا، فوراً نکل گئے۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن کی آیت اتار دی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، فرمایا نماز ان کو جو ہے کاروبار ان کو روکتا نہیں ہے نماز کے لیے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم بزنس مین، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم بہانہ تلاش کریں گے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اللہ
اللہ سے کہنے لگا الہ العالمین میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی، میں نماز پڑھنا چاہتا تھا نماز نہ پڑھ لی، میری بدبختی میرے اوپر غالب آ گئی، میں بڑا کاروبار کرتا تھا، کاروبار کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا، میں مزدور تھا، میں نوکر تھا، ملازمت کیا کرتا تھا، میرا سیٹ مجھے اجازت نہیں دیتا تھا، اللہ میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا لو، اس سے بڑا کاروبار تھا تیرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کریں گے، عبد الرحمن بن عوف سارے دنیا کے کروڑوں پتی، حضرت عبد الرحمن سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے کروڑوں اربوں پتی خربوں پتی جتنے آئیں گے نا، وہ سب کے سب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بائیں جیب میں ہے، اتنا سمجھ لینا۔ اللہ نے اتنی دولت انہیں دی تھی، اتنی دولت سے نوازا تھا، لیکن اللہ بولے بلاؤ عبد الرحمن بن عوف کو، بھائی تمہارے پاس بھی پیسہ تھا، تمہارا بھی کاروبار تھا، نماز کبھی قضا ہوئی تمہاری؟ کہا کہ نہیں اللہ میری نماز کبھی قضا نہیں۔ اس کو جواب دو، اس سے بڑا بزنس مین تھا تو اللہ ملازم تھا، نوکری کرتا تھا اور مجبوری تھی، اللہ کہیں لاؤ میرے بلال کو بلاؤ، حضرت بلال کو بلائے، کہا بلال تم مزدوری کرتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، تمہاری نماز کبھی قضا ہوئی ایمان لانے کے واسطے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑا ملازم تھا، تیرا جو سیٹ تھا وہ اس سے بڑا ظالم تھا، جو حضرت بلال حبشی کا جو سیٹ تھا، جس کو پتہ چلا کہ بلال نے ایمان قبول کیا ہے، وہ آزاد نہیں کرتا تھا، وہ تکلیفیں دیتا تھا، وہ سینے پر پتھر رکھتا تھا اور زمین پر گھسیٹتا تھا، پھر بھی بلال نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے کون سا بندہ ایسا ہے جو دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کر کے لائے گا۔ ان لوگوں نے کما لیا، اس لیے اللہ نے ایسا ہی مرتبہ نہیں دیا۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المرء بلال والمؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے مردوں میں بہترین مرد بلال ہے، قیامت کے میدان میں سارے مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوگی اور میرا بلال ان کا سردار ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ دیا، فرمایا ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مفتاح الجنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی۔ جب آپ میرے آقا جنت میں اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گے تو آگے نکیل پکڑ کر بلال چلے گا، تو سب سے پہلے جنت میں قدم کس کا پڑے گا؟ میرے بلال کا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی مرتبہ نہیں دیا ہے۔ تو دنیا کی مزدوری کرنے والوں، غریب، نوکری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ بدبختی غالب، معاف کر دے۔ اللہ پر قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ چپ، خاموش ہو، اب بولنے کی اجازت نہیں، جو کچھ بولنا تھا بول دیا دنیا کے اندر، اب تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی چھوٹ دینا تھی دے دی میں نے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ گناہ کیا یا نہ کیا، اللہ یہ پوچھے گا یہ گناہ کیوں کیا۔ الفاظ میں فرق ہے نا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ گناہ کیوں کیا، اللہ یہ پوچھے گا یہ گناہ کیوں کیا، یہ بتا، کیا یا نہ کیا وہ تو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، پہلے سے لوہے محفوظ میں جمع ہے، فرشتے گواہ ہیں، اعضاء گواہ ہیں، زمین گواہ ہے اور نامہ اعمال گواہ ہے، چار گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اللہ کے سامنے جھٹلا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، اللہ نے میں نے کیا ہی نہیں ایسا، بھئی تیرا نام ہے کہنے اس میں غلط لکھا، میں نے نہیں کیا، فرشتے اللہ تیرا فرشتہ غلط بول رہا ہے، میں نے نہیں کیا، تیرے اعضاء کا یہ بھی غلط بول رہا ہے، میں نے نہیں کیا۔ جب یہ جھٹلائے گا نا پھر اللہ کا غضب بھڑکے گا، پھر اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پکڑو اس کو، اس کے پیشانی کے بال کو پکڑو، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نواسی کے معنی آتے ہیں یہ پیشانی کے سامنے جو بال ہوتے ہیں نا، اس بال کو پکڑ لو، گھسیٹ لو اس کو جہنم کی طرف۔
ایک تو روایت، ایک تفسیر تو یہ، دوسری تفسیر بالنواسی والاقدام، یا پاؤں کو پکڑ لو اور پیشانی کے بل زمین پر منہ رکھ کر اس کو گھسیٹ لو. اب نہیں پوچھا جائے گا، اب کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. جتنی مہلت دینی تھی دے دی دنیا کے اندر، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں ہے. تمہارے لیے سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد صحابہ کرام آئے، تابعی آئے، تبعی تابعین آئے، اولیاء اللہ آئے، کتب آئے، ابدال آئے، اور اب تبلیغی جماعت آئی. سب کچھ سمجھا رہے ہیں تمہیں، علماء سمجھا رہے ہیں، دین کے داعی سمجھا رہے ہیں، گھر گھر آ کر سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے تیار نہیں ہے. اب چکا عذاب، میرا عذاب کیا ہوتا ہے دیکھ لے. یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے پیشانی چہرے سے پہچانے جائیں گے. یہ ہے پرانے مجرم کہ ان کے پیشانی کو دیکھ کر فرشتے پہچانیں گے، ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا. یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میرے آقا کی وجہ سے ہم گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے پیشانی پہ لکھا نہیں جاتا. ورنہ پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا، رات میں گھر میں گناہ کرتا تھا، صبح اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، یہ ھذا سارق، یہ چور ہے. وہ زنا کرتا تھا، اس کے پیشانی پہ یہ زانی ہے. ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے یہ چیز بھی ہم سے اٹھا لی ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے نا اس چیز کو. تو بہرحال لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون بندہ ایسا ہے جو نیک عمل، مرد تو مرد ہے، عورتوں میں ہی جذبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم تو پیچھے رہ گئے. کہا کیوں؟ کہا مسجد میں جماعت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، ہم جماعت کی نماز سے بھی محروم رہ گئے. میدان جہاد میں آپ جاتے ہیں، ہم جنگ کے ثواب سے بھی محروم رہ گئے. ہم تو ثواب میں پیچھے رہ گئے. اس زمانے کی عورتیں بھی تھیں، ان بھی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بہت اچھا سوال کیا. اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا؟ دیکھ، ایک مرد مسجد میں اس کے وقت پر تکبیر اولیٰ سے جو نماز پڑھنے کا ثواب کماتا ہے، تو اپنے گھر میں مصلی پر کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی، اللہ پاک جتنا ثواب اس مرد کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ثواب دے رہا ہے، اللہ پاک تجھے گھر میں بھی اتنا ہی ثواب دے گا. اللہ کے رسول ہم تو جنگ کے میدان میں نہیں جاتے، جنگ کے ثواب سے محروم رہ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا رات میں تو سوتی ہے، تیرا بچہ اٹھتا ہے، اور بچے کے اٹھنے کی وجہ سے تیری نیند خراب ہوتی ہے، اور اس بچے کو تو خاموش کراتی اور دودھ پلاتی ہے، تو اس وقت میں نیند سے اٹھنے پر تجھے اللہ وہ ثواب دے گا کہ ایک میدان جہاد میں ایک مجاہد سرحد پر اپنی جان کی بازی لگا کر کھڑا ہے نا، جو کھڑے ہونے پر اس کو اجر مل رہا ہے، وہ اجر تجھے بستر میں اٹھنے پر مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا تو نے ادھر کا چمچ اٹھا کر ادھر رکھا، گھر صاف صفائی کر لی، ہر ایک پر تیری نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. ایک ایک نیکی اتنا تو مرد نہیں کماتا ہے جتنا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کما رہی ہے. تو اللہ اس وقت کیا عورتوں میں یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو پیچھے رہ گئے نیکیوں میں. تو صحابہ میں تو جذبہ تھا ہی نیکیوں کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا اثر تھا کہ ان عورتوں میں بھی یہ جذبہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے. اللہ پاک ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے.